Thank you, Khalik sir. Esteemed Chief Guest, Minister of Education, Nasibullah Mari Sahab, Additional Secretary Development, Janab Aurangzeb Badini Sahab, Additional Secretary Admin, Janab Sanaullah Quraish Sahab, Director Colleges, Janab Bahu Sahab, ہمارے دیگر مہمانان گرامی، ہمارے ڈیئر کولیگس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون. سب سے پہلے میں منسٹر صاحب کو وزارت تعلیم کا عہدہ سنبھالنے پر اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ان کی سربراہی میں اور ان کی سرکردگی میں بیکٹ ایک مضبوط ادارہ بن کے ابھرے گا، اور جب بھی ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو یہ ہماری رہنمائی بہت اچھے انداز میں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو امید دلاتے ہیں کہ ہم اپنی پرفارمنس اس سے بھی زیادہ دن بدن جو ہم بہتر کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی کر کے دکھائیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو بیکٹ کا پس منظر بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے. بیکٹ کا قیام 2002 میں عمل میں آیا گیا، اور اس کا مقصد تھا کہ کالج ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ان کی تربیت کرنا، کیونکہ جب یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے پڑھانے کا، اور یہ کلاس روم میں ایسے ہی جاتے تھے 2002 سے پہلے. لیکن 2002 کے بعد ان سروس ٹریننگ شروع کی گئی، جس کا آج 37واں سیشن تھا ہمارا. صرف لیکچررز کی پہلے یہاں پہ ٹریننگ ہو رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مختلف ڈومینز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا، اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ڈومینز ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سال کے 365 دن ہمارے لیے بہت کم ہیں اور کام ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. ہم نے نیو ٹریننگز کو انٹروڈیوس کیا. ہم نے پرنسپلز کی ٹریننگز کے لیے مینیجریل ٹریننگ کو انٹروڈیوس کیا. بی ایس پروگرام آ گیا، اینول سسٹم ختم ہوا، بی ایس پروگرام آ گیا، تو بہت زیادہ ہمارے لیکچررز پروفیسرز میں ایک کنفیوژن پیدا ہوا کہ یہ ایک نیا ذریعہ تعلیم ہے، یہ کیسے ہوگا، اس کو کیسے پڑھایا جائے گا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارے تعلیمی انداز اب کیونکہ سیمسٹر سسٹم پہ چلا گیا تو اس کو کیسے ہم مینیج کریں گے. اس کے لیے بھی ہم نے ٹریننگ رکھی. بی ایس کی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. یہاں پر اس وقت فوکل پرسنز ہیں، ہر کالج میں بی ایس کے فوکل پرسنز اینڈ کوآرڈینیٹرز موجود ہیں. ہم بی ایس کے فوکل پرسنز کی ٹریننگ یہاں پہ کروا رہے ہیں، بی ایس کوآرڈینیٹرز کی ٹریننگ یہاں پہ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ بی ایس پروگرام کی ٹریننگ، جس کے 3 بنیادی جو شعبے ہیں، جس میں امتحان ہے، سیمسٹر سسٹم ہے کیا، اس کی کمیٹیز کیا ہیں، باقی اس کے ڈیٹیل جو ٹریننگ ہے وہ یہاں پر ہم کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بجٹ کی ٹریننگ، بجٹ کے لیے جو ٹریننگ پہلے نہیں تھی اور بجٹ کے متعلق پرنسپلز کی کوئی آلریڈی ٹریننگ نہیں کی گئی، ہم نے پرنسپلز کو یہاں پہ بلایا اور بجٹ کی ٹریننگ دی. ایسے نہیں کیا ہوتی ہے، ایسے نہیں پریپریشن کیا چیز ہے، اس کو کیسے لاجیکل وے میں پیش کرتے ہیں، اس کی ہم نے یہاں پہ ٹریننگ دی. اور الحمدللہ ہم نے بلوچستان کے تمام کالجز کے پرنسپلز اور ان کے اکاؤنٹس ڈیلنگ آفیشلز جو کالجز میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بلا کے یہاں پہ ٹریننگ دی. بجٹ کی ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پرنسپلز بابوؤں کے ہاتھوں ڈپینڈنٹ ہیں، کہ بابو جو کچھ ان کو لا کے دیتے ہیں وہ سائن کر کے دیتے ہیں. تو ہم سوچتے تھے کہ کم از کم ان کو اتنی نالج ہو کہ جس فائل پہ سائن کر رہے ہیں اس کے اندر ہے کیا چیز موجود. تو پرنسپلز اب اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ تھوڑے بہت ان کو نالج اس چیز کی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکاؤنٹس ڈیلنگ آفیشلز کی ٹریننگ کروائی ہے کہ آفس مینجمنٹ کیسے ہے، آفس میں کلرک ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کی ٹریننگ ہم کروا چکے ہیں پورے بلوچستان کے. اور اس کے بعد جو ہماری لیٹسٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا، لائبریرینز کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی. 73 لائبریرینز اپوائنٹ ہوئے اس سال 2021 میں.
جیسے ہی وہ اپوائنٹ ہوئے ہم نے فوراً ان کی ٹریننگ کو ڈیزائن کیا اور جوائننگ کے ساتھ ہی ہم نے ان کو یہاں پہ ٹریننگ کے لیے بلا لیا. الحمدللہ ہمارے 73 لائبریرینز اس وقت ٹریننگ ہے، اور ہماری مختلف ایسے ایسوسیشنز ہیں اور مختلف لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ مل کے فردر ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں. اور لائبریری کے کچھ سافٹ ویئرس ہیں ہمارے پائپ لائن میں جو منصوبے ہیں اس میں ان کی ٹریننگ شامل ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم نے ہائر ایجوکیشن میں بہت ساری ٹریننگز نئی شروع کی ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور لوگوں کا ہم پہ اتنا ٹرسٹ ہے. ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہم پہ دن بدن اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اب لوگ ہمیں اپنے مسئلے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کی ٹریننگ کروا دیں. ابھی فی الحال ہمیں کیڈٹ کالجز اور BRCs نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے اسٹاف کی ٹریننگ کروائیں. اس کے لیے ہم ٹریننگ ڈیزائن کر چکے ہیں. ہمیں آفس مینجمنٹ کے لیے لوگوں نے کہا کہ ہمیں آفس مینجمنٹ کی ٹریننگ دی جائے، ہم اس کی ٹریننگ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے منصوبے ایسے ہیں جو کہ ہم مختلف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے بہت سارے منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہاں پہ ایک ٹاپک ہے جو کہ نفسیات سے متعلق ہے کہ کانفلکٹ کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، مینجمنٹ اس کی کیسے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ اسٹریس کو، ظاہر ہے جب ہم پروفیشنل ہیں، ہم اپنے پروفیشن میں کام کرتے ہیں تو ہم اسٹریس میں بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، یہ ہم نے ان کو بھی ٹریننگ دی ہے. اور ابھی ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سائیکارٹسٹ کے ساتھ، ہیڈ آف سائیکارٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم انڈر دا امبریلا آف بیکٹ ہمارے ساتھ مل کے تمام کالجز میں جا کے تمام سٹاف کو اسٹریس مینجمنٹ اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ دیں اور ان کو بتائیں کہ اس کو کیسے ہم ان پرابلمس کو حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ایک ریسرچ کلچر کا ایک نوٹ بھیجا ہے، کانسیپٹ نوٹ، کہ ہم اپنے کالجز میں ریسرچ کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں کیونکہ تمام دنیا اس وقت ریسرچ پہ جا رہی ہے. اور پھر BS پروگرام میں ہمارا 5واں اور 6واں سیمسٹر ایسا ہے جس میں ریسرچ پروجیکٹ کروایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈر دا امبریلا آف بیکٹ ایک ریسرچ پول قائم کیا جائے جس میں تمام PhDs جو اس وقت فرسٹ اسٹیپ میں کوئٹہ کے تمام PhDs کو لیا جائے اور اس کا ایک ریسرچ پول انڈر دا امبریلا آف بیکٹ بنے جو کہ ریسرچ ایکٹیویٹیز میں تمام کالجز کو بھی ہیلپ کرے اور ڈپارٹمنٹ کو بھی ہیلپ کرے کیونکہ PhDs کا مقصد ریسرچ کروانا ہے. ہمارے PhDs ڈگریاں حاصل کر کے فی الحال ایسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی ریسرچ ورک نہیں ہو رہا. ہم ان کی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز ڈپارٹمنٹ کے کام آئیں اور ہمیں ریسرچ کے لیے ان کی ہیلپ کی جہاں پہ ضرورت پڑے وہ اپنا کردار بخوبی نبھائیں. یہ ایک ہم نے نوٹ بھیجا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام شروع ہوگا. تقریباً 2021 میں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے میں نے اور ایکسپیڈائٹ کیا. میرے جو ساتھی ہیں اس وقت بیک ٹیم ہماری بہت کام کر رہی ہے. ہم نے 2021 میں سر آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ہم نے ریکارڈ توڑ دیا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگز کا. پہلے سال میں 2 ہوتی تھیں، اس سال ہماری آج تک کی ٹریننگ 17 ٹریننگز ہم کروا چکے ہیں اور ایک سال میں ابھی تک 700 لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. پہلے جو 150 لوگوں کی سال میں ٹریننگ ہوتی تھی، اس سال 700 لوگوں کی ٹریننگ آج کے اس سیشن کے بعد تک ہو چکی ہے. اور ہماری فردر ہم چاہتے ہیں کہ 700 لوگ جو اپوائنٹ ہوئے ہیں جس میں 65 ابھی ہمارے اس بیچ میں شامل ہیں، آنے والے وقتوں میں ہم جلد از جلد ان لوگوں کی بھی ٹریننگ کروائیں اور ان کو واپس ان کے کالجز میں بھیجیں تاکہ وہ یہاں سے ویل ایکوپڈ ہو کے جائیں. ٹریننگ ان کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتی ہے. آپ نے ڈگری تو لے لی ہے، ڈگری اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک کہ آپ ٹرین نہیں ہوں گے، کیپیسٹی بلڈنگ آپ کی نہیں ہوگی. تو ہمارا کام ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے جو کہ بیکٹ پورے خلوص سے، پوری ایمانداری سے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف ٹریننگ ہی نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہم نے بہت سارے پروپوزلز جو کہ پالیسیز تھیں اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. بہت ساری پالیسیز نوٹیفائی ہو چکی ہیں. ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیکریٹریز
ایڈیشنل سیکریٹریز آئے، بیکٹ کے ساتھ بہت کوآپریٹیو رہے ہیں، ہمارے کام کو سراہتے ہیں، ہمیں فیور کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. ہم جب بھی جاتے ہیں اپنا پروپوزل لے کے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے نو نہیں کہا اور ہمیشہ ہمارے لیے ایک ڈھال بن کے کھڑے رہتے ہیں. ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے سیکریٹریز اینڈ ایڈیشنل سیکریٹریز کے کہ وہ ہمیں ہر فورم پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ہر فورم پہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کو فیوچر میں بھی قائم رکھیں گے اور اسی طرح ان کے جو توقعات ہیں اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے. زیادہ وقت بہت ہو جائے گا اگر میں مزید اپنے کارکردگی کو بیان کرتی رہوں گی. آپ انشاءاللہ یہیں پہ ہیں، ہماری کارکردگی کو دیکھیں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو اس بات پہ بھی ہمیں فخر حاصل ہے کہ منسٹر صاحب نے سب سے پہلا وزٹ ہی شاید بیکٹ کا کیا ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ ان کی کمٹمنٹ ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اور ہمیں فخر ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا منسٹر سب سے پہلے وزٹ بیکٹ کا کرتا ہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری جب جوائننگ دیتا ہے سب سے پہلا وزٹ بیکٹ کا ہوتا ہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری جب آتے ہیں سب سے پہلا وزٹ بیکٹ کا کرتے ہیں. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف آر ٹیم. اینڈ میں بہت زیادہ اپنی جو اس وقت بیکٹ کی ٹیم کام کر رہی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے لے کر نیچے تک، ایک پی این اور ایک چوکیدار تک، جو ہمارے ساتھ بہت خلوص سے کام کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم بعض اوقات یہاں سے تقریباً 8 بجے بھی جاتے ہیں، 9 بجے بھی جاتے ہیں، لیکن سب ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اور ہوپ فلی آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے، آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے یہاں سے سیکھا ہے جا کے اپنے کالجز میں اس کو پورے خلوص کے ساتھ اس کو قابل عمل لے کر آئیں گے. جہاں تک ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ریکمنڈیشن جو 3 انہوں نے دی ہیں، ایک انہوں نے کہا کہ اکوموڈیشن کا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے. اور سیکریٹری نصیب اللہ مری صاحب سے بھی اس دن جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہم نے اپنا پرابلم بتایا تھا کہ ہمیں بلڈنگ کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی بلڈنگ ہے ہمارے لیے، جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے لحاظ سے بہت کم ہے، ناکافی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ کا انتظام ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر ہوپ فلی ہمیں پازیٹیو توقعات ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. دوسرا انہوں نے کہا کہ شیڈیول کو پہلے ملنا چاہیے. ہمارے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہے کیونکہ شیڈیول ہمارا چینج ہوتا ہے. ریسورس پرسنز آپ نے دیکھے ہیں ہمارے پاس اس وقت ہائی پروفائل، بلوچستان کے ہائی پروفائل ریسورس پرسنز ہیں. وہ بہت کمیٹیڈ لوگ ہیں، بہت بزی لوگ ہیں. وہ یہاں پر آتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کینسل کرتے ہیں اور بیٹھ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اور ہمیں آنر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے اچھا پول ہے، اتنے ہائیلی کوالیفائڈ اور ایکسپرٹ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ بیکٹ کو آنر کرتے ہیں. ان کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کے بیکٹ آتے ہیں اور بیکٹ میں آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنا نالج ٹرانسفر کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ ہم کچھ اس پہ قابو پا سکیں اور جو چینجنگ کے ساتھ ہے ہم آپ کو پہلے پرووائڈ کر دیں. نیکسٹ TADA کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا پینل ڈسکشن میں. انشاءاللہ وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. بہرحال جہاں رہیں خوش رہیں. ہمارا کام روشنی پھیلانا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آسانیاں بانٹنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آسانی پیدا کرتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ روشنی پھیلانی چاہیے، چاہے جو بندہ جس جگہ پر ہے اپنے اپنے حصے کا ایک دیا جلائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہ اسی طریقے سے دور ہو سکتا ہے جب ہر انسان اپنا حصہ ڈالتا رہے. اور کوشش کریں جو کہ ہم ٹریننگ میں بھی آپ کو سمجھاتے رہے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے، یہاں پر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جہاں رہیں اپنے حصے کی شمع جلائیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر منسٹر صاحب کا، اپنے دیگر مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ اتنے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت زیادہ شکریہ. اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशनल सेक्रेटरी बादीनी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सनाउल्लाह साहब, डायरेक्टर बाबू खान साहब, डायरेक्टर मैडम साहिबा और यहाँ बैठे हुए लेक्चरर्स, असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन में तो मुकाबले का इम्तिहान होता है, मुकाबले के इम्तिहान में आप लोग जीत के यहाँ पे लेक्चरर भर्ती हुए। लेक्चरर का मायने है लेक्चर देना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप लोग जब जाओगे कॉलेजों में, आपकी वजह से अगर 2 बच्चियाँ 10 बच्चियाँ हर साल निकलें तो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम भी इसी दौर से गुज़रे हैं। हमारे जो उस्ताद होते थे, मैं जब 26-27 साल की उम्र में मैं ज़िला नाज़िम बना, तो मेरा उस्ताद जब आता था मैं कुर्सी छोड़ के साइड वाले कुर्सी में उसके साथ बैठता था, क्योंकि हमारे इलाके के लोग आते थे, वो परेशान होते थे कि नाज़िम साहब आज अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं है, साइड वाले कुर्सी। फिर मैंने उनको समझाया कि ये मेरा उस्ताद है, क्योंकि हमारे उस्ताद का कदर होना चाहिए। फिर जब मैं मिनिस्टर हेल्थ बना था, मेरा उस्ताद पंजाब से आया था, फिर मैं इसी तरह उसके साथ साइड वाले कुर्सी पे जब बैठा था, सोफे पे, तो लोग आ रहे थे, हैरान हो रहे थे कि गवर्नमेंट को कुछ हो गया क्या, या ऐसे वजारत गई। मैंने कहा नहीं, इसका ऐसा कोई मसला नहीं है, ये मेरा उस्ताद है। क्योंकि उस्ताद का कदर होना चाहिए। आप लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, ख़ासकर जो बहुत दूर से, मकरान से, जोब से आए हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उनके लिए हुआ कि वो बहुत दूर से आए हैं, उन्होंने हिम्मत किया है। फिर भी क्वेटा के लिए भी मुकाबला होता है, लेकिन क्वेटा और दूसरे इलाकों में फ़र्क होता है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पढ़ना कितना मुश्किल होता है। बच्ची को, ख़ासकर बच्चियों के लिए, उनको स्कूल से निकलने और आने जाने में क्या दुश्वारी होती है, वो भी हमारे इलाकों में होता है। फिर भी मैं उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत किया है। डेरा बुगटी है, या कोलू है, या मकरान है, या सिबी है, इस तरह के इलाकों से, पंजगूर है, जैसे आवारान है, इस इलाके से आए हुए हैं। बाकी मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी हिम्मत करें, क्योंकि लेक्चरर हो, कल आपने आगे भी जाना है। क्योंकि जितने भी लोग हमारे यहाँ बलूचिस्तान से अच्छे लोग गुज़रे हैं, ख़ासकर मैं अहमद बशलैडी साहब का नाम लेता हूँ, वो भी पहले लेक्चरर भर्ती हुए थे। और बहुत से ऐसे लोग थे कि वो फिर आगे उन्होंने तैयारी अपना किया। आप लोग भी इसी तरह करें। लेक्चरर भी बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन अपना भी तैयारी करें और बच्चों को भी पढ़ाएं। आप लोग की वजह से बलूचिस्तान के, अगर ये तकरीबन 600 के से ऊपर मेरे ख्याल में लेक्चरर भर्ती हुए, अगर ये 600 हर एक लेक्चरर 10 साल में 10 बच्चे के लिए पढ़ाई का इजाफा करे, कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारे इलाकों में तालीम का हाल बुरा है। मैं ख़ुद भी इस तरह टाट वाले बच्चा हूँ। अभी तो मुकाबला होता है हमारे ज़माने में, फिर अल्लाह ने हमारे लीडर साहिबान को हिदायत करे, वो हमें ज़्यादा सियासत पे जोर देते थे कि BSO है, PSO है, फलानी है। अभी तो मैं जब देखता हूँ प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ ख़त्म हो गया, मुझे खुशी होगी। क्योंकि जब उस वक्त इंसान छोटा है, पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं होता है, जब आवारागर्दी में निकलता है तो खुशी होता है। हालांकि इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे वालिद साहब वाले बाहर मुल्क गए थे, इंडिया वगैरह में, वो वहाँ पे कहते थे कि कोई स्कूल का बच्चा उधर जलसा जुलूस में नहीं होता था। हमें तो पहले झंडे हाथ में देते थे जी, आगे नाराबाजी के लिए। कितनी बुरी बात है। हम ये कहते हैं
کہ جھنڈا ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ٹائم ہوتا ہے، ایک پڑھائی ہوتا ہے، اس کو پڑھائی کے ٹائم پڑھائی ہونے دو، بات کے ٹائم اس کا بے شک سیاست بھی ہو جائے، اس طرح نہیں ہو. کیونکہ ہم یہاں پہ ہاسٹلوں میں رہے ہیں، ہاسٹلوں میں بھی اس وقت ایک قبضہ ہوتا تھا، فلانی ہاسٹل فلانی تنظیم کا ہے، فلانی ہاسٹل فلانی، اس کے مرضی سے کمرے بھی الاٹ ہوتے دوسرے. یہ کافی لوگ غریب بچے ہوتے تھے، ان کا تنظیم سے تعلق نہیں تھے، وہ درپدر تھے. کیونکہ میں اس ہاسٹلوں میں رہا ہوں، میں پولی ٹیکنیک ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، میں ڈگری کالج ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، میں سائنس کالج میں بھی رہا ہوں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہاسٹلوں میں جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہونا، اور کافی بچے اس میں پڑھائی بھی کرتے ہیں، ہاسٹل میں پڑھائی بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاسٹل میں رہا ہے کہ وہ نہیں ہے. ابھی مجھے 2-4 دن پہلے کسی نے بتایا کہ سائنس کالج کا ہاسٹل کتنے عرصے سے بند ہے. یہ ہماری سیاست کی وجہ سے. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے غریب بچے آئے ہوئے ہیں مسجد روڈ میں، کہیں انہوں نے کرائے کا کمرہ لیا ہوا ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا ابھی میں خود جا کے ریکویسٹ کروں گا، جس وجہ سے یہ بند ہے اس کو انشاءاللہ ہم کھلوائیں گے، تاکہ اس سے بچے آگے آ سکیں، اپنا پڑھائی کر سکیں. کیونکہ وہاں پہ بھی میرے خیال میں 100 سے زیادہ کمرے ہیں اس کے ہاسٹل کے. تو یہی میرا آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جب کچھ ایریے میں تو سردیوں کی چھٹیاں ہیں، جس ایریے میں ہے میں کم از کم جب وزٹ پہ آؤں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ کی وجہ سے فلانی بچی نے یہ پوزیشن لیا اور فلانی بچی سے. یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. کم از کم میں اپنے لیے بھی اس کو اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے دور میں آپ لوگ پبلک سروس کمیشن پاس ہو کے آئے ہو، یہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. خاص کر میں میڈم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے طرف سے جتنے بھی کام کیا وہ کم ہے، اس نے بہت، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے، میڈم کہتے ہیں کہ میرے پاس ہال وغیرہ کا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم جہاں پہ ہمارا سرکاری زمین ہو تو ہم ادھر اس کے لیے بیکٹ کے لیے انشاءاللہ بنائیں گے. فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے سی ایم صاحب نے خود کہا ہے کہ ایجوکیشن میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ابھی تو آپ لوگ ویسے بھی آپ لوگوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہو، پھر بھی آپ لوگوں نے میرے خیال میں اس ٹریننگ سے بہت سیکھا ہے. کیونکہ میں 27 سال کی عمر میں جب ضلع ناظم بنا تھا، وہ ہم بابو کے بات پہ چلتے تھے، جیسے میڈم نے کہی ہے، تو بابو صاحب کا جو آتا تھا بل وغیرہ ہم دستخط کر دیتے. یہی تھا. ٹریننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے، اکاؤنٹ کا کیا ہے. جیسے پرنسپل صاحبان کا میڈم نے کہا کہ ان کو بھی اکاؤنٹ کے بارے میں ہم نے بتایا ہے. یہ ہوتا ہے کیونکہ میں 2 دفعہ رہا ہوں. پہلے دفعہ تو ہمارا یہی تھا، بابو صاحبان لاتے تھے ہم دستخط کر دیتے، پتہ نہیں چلتا. جب دوسرا ہمارا ٹائم آیا تو ہمیں کافی، کیونکہ میرے خاص کر میں اس کا ذکر کروں، نسیم لیڈی صاحب میرے ڈی سی او بھی رہے ہیں اور میرے استاد بھی رہے ہیں، تو اس سے میں نے کافی سیکھا ہے. کیونکہ ابھی بھی میرے پاس، وہ تو ریٹائر ہو گئے، ابھی بھی آنا جانا ہے. میں اس کو ابھی تک کیونکہ اس نے مجھے بہت سکھایا، میں اس کو سر بولتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ڈی سی او رہے تھے، میں اس کا ضلع ناظم تھا، لیکن میں اس کو بھی پھر بھی سر کہتا ہوں. یہی ہونا چاہیے، عزت احترام، خاص کر پڑھائی کے معاملے میں تو اس اساتذہ کا ایک بہت بڑا احترام ہوتا ہے. ہر جگہ پہ جاؤ، باہر ملک، میں نے تو کچھ ملکوں کا وزٹ کیا، وہاں پہ اساتذہ کا بہت بڑا احترام ہوتا ہے. یہاں آپ لوگ بھی دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے، آپ لوگوں نے بھی ہمت کیا ہے. تو اس لیے جب ابھی ہمارے سکول بلوچستان کے کچھ ایریے کے سکول تو کالجز بند ہیں، جب کچھ کھلے ہوئے ہیں کم از کم ہم ان کا وزٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. میں بذات خود اپنے طرف سے جو ایجوکیشن کے لیے کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بڑھ کے کروں. کیونکہ میں نہ سردار ہوں نہ نواب ہوں، میں عام بندہ ہوں، عام مری ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ اگر لاہور میں پڑھتا ہے تو غریب کا بچہ بھی اس طرح کے کالج میں پڑھے. کم از کم مجھے پھر بھی افسوس اس میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی
अपना प्राइवेट स्कूल के लिए अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के लिए कहता है प्राइवेट स्कूल अच्छा है क्योंकि हमारे स्कूल अच्छे नहीं हैं। क्यों? हम इसका तमाम जिम्मेदारी हम सब पे आयद होती है कि हमने खुद इसको तबाह किया है। इस टाइम जो बजट में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं हमारे एजुकेशन के, तकरीबन 70,000 के लगभग असातिज़ा हैं। 70,000 से ज़्यादा हैं, कम नहीं है। क्योंकि हम यही कहते हैं कि अगर हम लोग अपने उस चीज़ को देखते हैं कि मुझे गवर्नमेंट 1,00,000 2,00,000 तनख्वाह दे रहा है, मैं उसी के मुताबिक करूं तो अच्छी बात है। नहीं, अगर पहले वालों ने भी इसी तरह किया है कि तनख्वाह लेता रहे, अगर आप लोगों ने भी इसी तरह किया है तो फिर मुझे अफसोस होगी। कम से कम आप लोग हिम्मत करें, क्योंकि आप लोगों ने आगे बढ़ना है। आप लोगों ने भी बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, क्योंकि बेरोज़गारी जब इम्तिहान में आते हैं, क्योंकि वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। दिन रात आप लोग को पढ़ना पड़ता है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि ये एग्ज़ाम होते हैं, इस तरह आसान नहीं है। मुझे पता है कि उसके लिए आप लोगों ने भी मेहनत की है। खुदारा अभी अपने इस मेहनत को ज़ाया न करें, क्योंकि हम सब का फ़र्ज़ है, आप लोग का भी फ़र्ज़ है। क्योंकि आपकी वजह से अगर कोई गरीब का बच्चा वो आगे जाए, गरीब की बच्ची आगे जाए, इंसान को खुशी होगी कि वो एक फ़ौज का जनरल बने, एक अच्छे चीफ जस्टिस बने, एक कोई सेक्रेटरी बने। इंसान को उससे ज़्यादा किसको खुशी होगी? क्योंकि अभी हमारे इलाकों में एक चमालिंग प्रोग्राम से काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, और उधर तमाम स्कूलों से काफ़ी बच्चे गए हैं, फ़ौज में गए हैं, PCS किसी ने पास किया, CS। एक गरीब बच्चा इतना था, उसका वालिद म्यूनसिपल कमेटी में कोई स्वीपर भर्ती था, उसके बेटे ने अभी PhD पास करके पता नहीं चाइना से कहाँ से करके आए। वो गरीब है, उसका इतना गरीब है कि उसके पास कुछ नहीं है। अभी मैं खुद इस पे सोच रहा हूँ कि वो उसने PhD तो किया है, अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि उसने PhD किया है, लड़का काबिल भी लड़का था। ऐसे PhD हर कोई नहीं कर सकता है, उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं साहब बैठे हुए हैं, ख़ासकर वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, हर लिहाज से उसको पता भी है। उसके लिए बादीनी साहब कोई सोचें कि उस लड़के के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, उसने तो PhD किया, उसने अपना तालीम मुकम्मल किया। अभी हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी भी मेरा आप तमाम से मुबारकबाद भी है, और तमाम लोगों से गुजारिश भी यही है, मेरे बहनें तमाम आप लोग, कि आप लोग जाएं अपने कॉलेजों में ड्यूटी दे दें सही तरीके से। जहाँ पे इधर भी आप लोग, जैसे मैडम ने उसने कहा है कि अगर 9 बजे खुलता है 8:55 पे उसे पहुँचना चाहिए। अगर इसी तरह का माहौल हर जगह पे हो जाए तो इंसान को खुशी होगी। तो फिर आखिर में मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपने इलाकों में जाएं। अगर किसी को कोई दुश्वारी है कि अगर उसका डिस्ट्रिक्ट से दूर अगर उसके पोस्टिंग है या इस तरह का है, वो मेरे पास अभी भी आ सकता है। हम उसी को उधर नज़दीक वाले डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चियाँ हैं, इनको फिर भी हम हिम्मत देते। अगर किसी का इस तरह का कोई भी है, क्योंकि डेरा बुगटी का जब एक बुगटी का वो किला सैफला, मैंने फ़ौरन अपने सेक्रेटरी साहब से पूछा ये क्यों इस तरह, कहते हैं उनकी अपनी ख्वाहिश पे उन्होंने उधर कर दिया। अगर इसी तरह का कोई मसला है जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है या उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है, तो हमें अभी भी उधर उसी को पोस्ट करेंगे ताकि वो अपने इलाके के लिए पढ़ाई का माहौल अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मोहतरम मिनिस्टर एजुकेशन, डायरेक्टर बैक्ट, डायरेक्टर कॉलेजेस सनाउल्लाह साहब, बाकी जितने मेहमान यहाँ पे बैठे हुए, प्लस कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स तो नहीं, स्टूडेंट ऑफिसर्स हुए अटेंड द ट्रेनिंग, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैडम ने मुझे नहीं बताया था कि तकरीर भी करनी पड़ेगी, तो दिस डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ इट। मैं औरंगज़ेब बादीनी हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, आप सबके एकेडमिक्स जिनमें BS प्रोग्राम शामिल है,
ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جتنا کام ہے وہ ہمارے پاس ہے. کمپیوٹرائزیشن، آن لائن ایڈمیشنز، جتنی چیزیں وہ تمام میں ہینڈل کرتا ہوں. ایم آئی آڈیبل ایٹ دا بیک؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے پاس آیا نہیں. عام طور پر میں ٹریننگز اٹینڈ کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ. سم ہاؤ اس دفعہ آپ لوگ کے پاس نہیں آ سکا. میں اسپیشلی آج نام لوں گا مسز ڈین، مس شاہدہ، نور محمد ہمدم صاحب، مسٹر کلیرنس کنداویلا، جو میرے اساتذہ کرام تھے. ان کا نام آج میں لے اس لیے رہا ہوں کہ our personalities are shaped by the people we come across. آج ہم جو کچھ ہے ہم ان کے توسط سے ہیں، ان کی وجہ سے ہے. جو یہاں پہ آپ نے ٹریننگ کی یہ تو چلتی رہے گی. بہرحال جو 3 چیزیں جو آپ نے میرے خیال میں، میرے اندازے میں جو کرنی ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے جس سبجیکٹ کی آپ ہے اسپیشلسٹ ہے اس پہ گرپ ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو ہے، کیونکہ آپ ایک کمپٹیٹیو ایگزامینیشن سے یا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے. جتنے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں آپ کی نالج میں شک نہیں ہے یقیناً. آج یہاں پر آ کر آپ کو بیٹ نے سکھا دیا ہے کہ ٹریننگ میتھڈالوجی کیا ہوگی. پیڈاگوجی اسکل سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. بہرحال آپ کو بتایا ہوگا کہ وائٹ بورڈ کی کس طرف کھڑا ہونا ہے، کویسچنس کا رپلائی کیسے کرنا ہے، جس وقت آپ نے لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے، کلاس کا ایٹماسفیئر کیسا ہونا چاہیے، لائٹنگ ارینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، آپ نے ان کی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے، کیسے بچوں سے اپنا ریسرچ پہ کام کرانا ہے. تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہوں گی. آپ کو علم حاصل تھا، آپ کو ایکسپرٹیز تھی اپنے سبجیکٹ کی، بٹ آپ نے وہ تمام چیزیں کمیونیکیٹ کیسے کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹ تک، وہ تمام آپ کو سکھائی گئی ہے. یہ تمام چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ایک چیز جو اس وقت ہم کر رہے ہیں دیٹ از ڈسٹینس لرننگ. جس طرح ہم تعلیم فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں ان میں ہم سیٹلائٹ یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ایجوکیشن پہنچا سکے. تو جو وہ ایجوکیشن ہے وہ تو میں بھی یوٹیوب کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، سیٹلائٹ لنک کے ذریعے پہنچ جائے. جو آپ کا سب سے بڑا کام ہے میرے خیال میں دیٹ از گرومنگ آف دا اسٹوڈنٹس. جب ہمارے پاس اسکول میں بتانے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی پرابلم پیش آتی ہے، ہم شاید اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن اپنے استاد کے ساتھ اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. وہ استاد ہمارا سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے، ہمارا مینٹور بھی ہوتا ہے، ہمارا گائیڈ بھی ہوتا ہے. ہمارا کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں میڈیکل ایشوز درپیش آتے ہیں، تب بھی ہم نے اسی استاد کے پاس جا کے ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ تعلیم تو دیں گے، اس تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے نا وہ کیسے دیں گے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس ایک میں مختلف میں آج ثناء اللہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جو پی سی ایس جہاں پہ کراتے اس اکیڈمی سے بھی، سی ایس ایس کراتے اس اکیڈمی سے بھی، ملٹری اکیڈمی سے بھی، تمام سے ہو کہ میں گزر کے آیا ہوں. جو ڈفرینس کریٹ کرتا ہے اکیڈمی یا کلاس باقی سے دیٹ از کہ اساتذہ کرام تربیت کیسے کرتے ہیں. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو آپ کے سبجیکٹ کا پتہ ہوگا، آپ کلاس بھی لے لیں گے، تمام چیزیں کریں گے، بٹ آپ کو شاید جانے انجانے میں علم نہیں ہوتا کہ آپ کی تمام تر چیزیں وہ بچہ کاپی کر رہا ہوتا ہے. اس کی چھوٹی مثال یہ ہے کہ جب آپ بچے سے سب سے پہلے چھوٹی ایج میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، شی وڈ سے میں نے ٹیچر بننا ہے. کہ بڑا ہوتا ہے دین ان کے جن کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور اچھی انٹریکشن ہوتی ہے تو پھر ان کے آئیڈیلس وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وٹ آئی ایکسپیکٹ اینڈ ریکویسٹ آؤٹ آف یو از کہ آپ کے بچے آپ کو کاپی کریں، آپ کے بچے آپ کو اپنا آئیڈیل مانیں. آپ کی ڈریسنگ بھی کاپی کی جاتی ہے، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز بھی کاپی کیا جاتا ہے، جس طرح آپ بات کرتی ہے وہ بھی آپ کو کاپی کیا جاتا ہے. میری بیٹی آئی لاسٹ ٹائم کوئی وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ شی بیکیم اے ٹیچر بن کے اس نے باقی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آج کہ اس میں ٹیچر بن کے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے، یہ چیزیں تو آپ پیار سے بھی ان کو سمجھا سکتی ہے. تو شی سیڈ ہماری ٹیچر اسی طرح ڈانٹتی ہے. دیٹ از واٹ شی ہیز لرن فرام ہر ٹیچر. وہ آپ کا بات کرنے کا انداز میں نے بتایا، آپ کا جیسچرز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کے گھورنے کا انداز تک کاپی کیا جاتا ہے. تو عرض میری آپ سے یہ ہے کہ آپ جب ٹیچر بنیں تو آپ ایسے ٹیچر بنیں کہ کسی اسٹیج پہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری کوئی کھڑا ہو تو آپ کا نام لے کہ وہ ٹیچر پتہ نہیں کہاں پہ ہے.
ان کو نہیں پتہ وہ ٹیچرس کہاں پہ ہیں. کچھ ان میں سے انتقال کر گئے. مسٹر کلیرنس جو ہے نا وہ چلے گئے ابراڈ پراپرلی. مسز ڈین شاید حیات ہو, باقی سارے انتقال کر گئے. بٹ دا تھنگ از کہ آج یہاں پہ میں ان کا نام لے رہا ہوں. میں نے شاید اپنی سیکٹری کا نام نہیں لیا, میں نے اپنے سی ایم کا نام نہیں لیا, میں نے اپنی چیف سیکٹری کا نام نہیں لیا. میں نے نام ان ٹیچرس کا لیا ہے جن کی وجہ سے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. آخر میں بس یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کا اپنا کام جو بھی کریں گے وہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے. صرف ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ریسرچ پہ بھی کام کرنا ہے, جیسے میڈم نے بتایا. آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح کر کے آنا ہے, دیٹ آل ڈپینڈز اپون یو. کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہمارے. سر ان 12 ڈیز میں بہت سارے تھیمز کور کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ ہم ویٹیج دیتے ہیں وہ ریسرچ کو ہے. ریسرچ کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹر آف ایجوکیشن میر نصیب اللہ خان مری صاحب, ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اورنگزیب صاحب, ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن ثناء اللہ صاحب, Director Becht especially, I would like very thankful to you that you have invited me over here. I'm very thankful to you. And most important for me especially جو میرے سامنے میرے پروفیسرز, میرے لیکچررز بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو on behalf of the Directorate of Colleges خوش آمدید کہتا ہوں اس پروفیشن میں. بیسکلی میں زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. میں میڈم کی ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایک را چیز کو پالش کر کے بہت ہی اچھا بنا کر ہمیں پیش کرتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ, یہ ادارہ. اور یہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کالجز میں جا کر روشنی کو پھیلاتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا اسپیشلی بیک ٹیم. اس کے علاوہ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹریننگ ہے دیٹ از دا نیسیسری پارٹ آف دا لائف. وہ اس طرح نیسیسری ہے کہ ٹریننگ, آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو وہ درخت جب اگتا ہے, جب زمین میں سے نکل کر اوپر کی طرف جاتا ہے, گو کہ وہ اس کی اونچائی ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں جو ٹریننگ اور پروننگ ہوتی ہے وہ نیسیسری ہو جاتی ہے. جب اس کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے, جب اس کو سیدھا کیا جاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے. تو ٹریننگ از دا امپورٹنٹ پارٹ آف یور پروفیشن. میں نے خود بیک سے, میڈم نے جس طرح بتایا تھا کہ 2002 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا, میں نے 2003 میں جب ٹریننگ کی, آئی واز فیلنگ گریٹ. یقین کیجیے ہماری بھی 12 دن کی ٹریننگ تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وقت میں محسوس کر رہا تھا کہ آئی ہیو لرنڈ سم تھنگ. وہ لرن کیا تھی, وہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک میتھڈ آ گیا تھا. یہ جو میتھڈولوجی آپ پڑھاتے ہیں, دیکھیے نالج یو ہیو, آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی آپ کے پروفیشنز اس پروفیشن میں آئے ہیں, جس سبجیکٹ سے آپ کا تعلق ہے, وہ یقیناً آپ یو آر ایکسپرٹ, یو ہیو دا نالج. بٹ دا مین تھنگ از دیٹ ہاؤ ٹو ٹرانسفر دا نالج ٹو یور اسٹوڈنٹس. آپ نے ٹرانسفر کس طرح کرنا ہے, دس از دا مین تھنگ. کیونکہ نالج جو ہے یہ ٹرانسفریبل ہے. آپ اپنے بچوں کو جب نالج کرتے ہیں, بیکاز ہم ایک لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. دنیا میں جتنے بھی آپ اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, آپ ان کو ذرا دیکھ لیجئے, ان کی ترقی کا راز کیا ہے. ان کی ترقی کا راز کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے ایجوکیشن کے. اور ایجوکیشن کیا ہے, they trained their teachers to transfer the knowledge to their generation. اپنے نسل کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ ہے کہ وہ رہ جاتا ہے جو فٹ ہے, اور وہ رہ جاتا ہے. اب دیکھیں ہم 75-74 سال گزرنے کے باوجود بھی اسٹل وی آر ان اے کرالنگ اسٹیٹ. ہم آج تک بھی کرالنگ اسٹیٹ پہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز تو موجود ہیں لیکن ان کو باضابطہ طور پر ٹرین نہیں کر کے اس کا جو پروڈکشن ہے
میں نے ایک ایڈیٹوریل پڑھا تھا, بہت ہی ایک مجھے بہت افسوس ہوا. وہاں پہ اس کو لکھا وائی وی فیل ٹو پروڈیوس دا سائنٹسٹ ان پاکستان. اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی آئی کیو کا لیول کم نہیں ہوتا, لیکن آپ جتنا آئی کیو کو یوٹیلائزیشن میں یوز میں لاتے ہیں تو وہ آپ کا آئی کیو لیول بڑھنے لگتا ہے. چاہے وہ ٹیچر ہو, کسی بھی پروفیشن سے. دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے, اٹس آل بیکاز آف دا ٹیچرز, اٹس آل بیکاز آف دا ٹرینڈ ٹیچرز. میں آپ کو 1945 میں جب یہ ورلڈ وار 2 ہوا تھا, تو جب جرمنی کو شکست ہوا تو ہٹلر کو پتہ چل گیا کہ ابھی کچھ نہیں رہنے والا, ابھی میری شکست ہے, نوشتہ دیوار پہ لکھی جا چکی ہے. تو ان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو شکست ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں کرو, کچھ نہ بچاؤ, اپنے ٹیچرز بچاؤ, اپنے ٹیچرز لے جاؤ, کہیں چھپا دو. آج آپ دیکھ لیں جرمنی کی حالت, آج جرمنی کیا ہے, اس کی پر کیپٹا انکم کو دیکھیں, اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں. It's all because of the teachers, because you are the key person who transfer the knowledge to your new generation. اور ہماری سروائیول جو ہے اسی میں پنہا ہے, اسی میں پوشیدہ ہے کہ آپ جا کر اپنا نالج ٹرانسفر کریں. یہ نہ سوچیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, یہ مقدس پیشہ ہے. اس بچے نے جس طرح کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. I am very proud to be a professor first. میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے, اور مجھے بہت زیادہ اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع ہے اس کو آگے کی طرف پہنچانے میں ایک تھوڑا سا لٹل بٹ گیجٹ ہوتا ہے نا, وہ کردار ادا کر رہا ہوں. جس طرح میڈم نے کہا تھا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ جب بچے کو ٹرانسفر آف نالج کرتے ہیں کتنا فیل ریلیکس ہوتا ہے. میں جب کلاس میں ہوتا تھا, میں اکنامکس پڑھاتا تھا, اکنامکس میرا شعبہ ہے. یقین کیجئے میں 40 منٹ کے کلاس میں جب میں باہر نکلتا تھا, جب میرا سکسیسفل لیکچر ہوتا تھا تو آئی فیل ریلیکس. میں اتنا محسوس کرتا کہ میں ریلیکس ہوا ٹو گیٹ بیکاز آئی ہیو ٹرانسفرڈ دا نالج. 2 چیزیں ضرور کریں, ایک تو ٹرانسفر آف نالج اور دوسرا تربیت. جو آپ نے یہاں پہ حاصل کی ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. میں آپ لوگوں کی توسط سے, اس فورم کی توسط سے میڈم سے ایک ضرور گزارش کروں گا. میں بھی خود بھی جتنا بھی ہو سکا میں میڈم کے لیے حاضر ہوں, جو بھی کہیں گے میں کروں گا. وہ فالو اپ لینا ہے کہ آپ جو ٹریننگ یہاں پہ کی گئی ہے اس کا فالو اپ ان کلاسز, دیٹ از مینڈیٹری, دیٹ شوڈ بی مینڈیٹری. تب جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے یہاں سے جو سیکھا تھا 12 دن کے گو کہ یہ ایک لٹل اسپین آف ٹائم, یہ بہت چھوٹا وقت ہے. لیکن آپ نے الحمدللہ میڈم کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از ریمارکیبل, بیکاز she did lot especially for colleges, especially for everything. MTP پروگرام تھے, ATP پروگرام تھا ان کا, that was wonderful. I am really grateful to you all. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جب کلاسز میں ہوں گے تو بچہ آپ سے انسپائر ہوگا اور گھر میں جا کر خوشی خوشی کہے گا کہ میں کچھ ٹیچرز کو جانتا ہوں, میں نے ان کے پریزنگ ورڈ سنے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا. مجھے ایک کال آئی تھی کہ سر خدا را اس کو ٹرانسفر نہ کیا جائے. تو میں حیران ہو گیا, ایک بچی نے نہیں کیا, بہت سی بچیوں نے مجھے کہا کہ سر اس کو ٹرانسفر, شی از اے ونڈرفل ٹیچر. تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ وہیں پہ رہ جائیں. میں بادل صاحب ہیں, قریش صاحب ہیں, بیٹھے ہوئے یہاں پہ, بہت مہربان ہیں, ہماری بات سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میر صاحب بھی ہماری بات سنتے ہیں, جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باؤ خان بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تو اس بچی کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کی ٹیچر آپ کو مبارک ہو. میں نے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا. شی ریمینڈ اوور دیئر. دس از دا ریمارکیبل تھنگ. This is the most important thing especially for your life. Everybody has to pass away. ہر نے یہاں سے گزر جانا ہے, لیکن آپ یادیں اس کی رہ جاتی ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. Thank you very much. So nice. تھینک یو باؤ خان صاحب. ڈائریکٹر کالجز آپ سے خطاب کر رہے تھے اور ڈیفینیٹ یادیں اس کی. Curriculum or reflective teaching. Classroom environment was excellent and equipped with technology, and now we believe as a group that we are eligible to perform our duties effectively and efficiently in our classroom through our learned techniques. Now, here are a few recommendations from my group
which I would like to mention here, that accommodation problem should be solved so the lecturers can stay in the academy or nearby. The schedule of the training should be given before a week ago, and TRD should be provided because most of the participants are from the other parts of the Balochistan. On concluding note, once again, I would like to thank everyone here in BACT, your helping staff, faculty members, Director Shabana Sultan for providing us such a wonderful environment and making everything easy to access. I would like to end my speech with a beautiful poem, Why God Made Teacher by Kevin Williams. When God created teachers, He gave us special friends to help us understand and His word and truly comprehend the beauty and the wonder of everything we see and become a better person with each discovery. Why God created teachers? In His wisdom and His grace was to help us to learn. Collaboration among the groups and the participation, as well as student-centered class had been observed. The effective domain regarding pedagogy and curriculum development are being defined. In spite of conventional teaching, creative and critical thinking will be practiced in our sufficient teaching process and to develop students' personalities as enlightened, peace-loving citizens of Pakistan. On behalf of every participant of in-service training, it would be an honor to say that we are the luckiest and obliged to be benefited by the auspicious and advantageous academy. Surely, with the same zeal, passion and enthusiasm, we will inculcate the same assimilated knowledge in our یقیناً یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اتنی عظیم شخصیات کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. شروع کروں گا استاد کی عظمت سے. استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے. محترم جناب وزیر تعلیم، ایڈیشنل سیکرٹریز، ڈائریکٹر کالجز، بیکٹ انتظامیہ، ڈائریکٹر بیکٹ اور یہاں بیٹھے میرے تمام ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں محمد ہاشم، لیکچر اسٹیٹسٹکس، اپنے رب کے حضور بسجود ہوں جس نے استاد جیسے معتبر پیشے سے مجھے منسلک کیا. وہ پیشہ جس کے بارے میں سرور کائنات فخر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استاد کا درجہ روحانی باپ سا ہے. باب العلم حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرے آقا ہیں. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے استاد کی عظمت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غم خوار ہمارے، استاد یہ قوم کے ہیں معمار ہمارے. معزز مہمانان گرامی، زندگی کا ہر شعبہ تدریس کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ، خواہ وہ عدلیہ ہو، فوج ہو، صحت، ثقافت یا پھر صحافت ہو، یہ تمام شعبے استاد کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں. جس طرح آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کا، عمارت بنانے کے لیے انجینئر کا اور کمپنی میں کام کرنے کے لیے مزدور کا تربیت یافتہ ہونا لازمی ہے، اسی طرح ہمارے مستقبل کے معماروں کو پڑھانے، انہیں معاشرے کے لیے سود مند بنانے کے لیے ایک استاد کا اپنے مضمون کے ساتھ ساتھ تدریس کے شعبے میں ماہر ہونا بھی لازمی ہے. اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان اکیڈمی فار کالج ٹیچرز کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اپنے قیام کے روز اول سے لے کر اساتذہ کو پیشہ ورانہ مسائل، انتظامی امور، کلاس روم مینجمنٹ، ریسرچ ذرائع سے آگاہی اور بدلتے نظام کو پرکھنے کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف عمل ہے. اس کے علاوہ اس عظیم ادارے میں علم میں اضافے کی صلاحیت، طلباء کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت کا ہنر، پیپر بنانے سے پیپر چیک کرنے کے عمل سے آگاہی اور مضمون کے لیے طلباء کو دلچسپ بنانے کی صلاحیتیں سکھائی گئیں. مدرسہ میری ذات میں ہے، خود معلم ہوں، کتاب ہوں میں. معزز مہمانان گرامی،
اس ادارے میں جب میں نے ٹریننگ کا آغاز کیا تو جہاں مجھے اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں سے آگاہی حاصل ہوئی، وہیں مجھ سمیت میرے ساتھیوں نے اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی محسوس کی۔ مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی رہنمائی، ان سے سیر حاصل گفتگو، علمی ماحول، ادارے کا دوستانہ ماحول نہ صرف ہماری شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، بلکہ ہم اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک اعتماد محسوس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد کلاس روم میں طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے یہاں سے لی گئی تربیت ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ ہمارا علم محض کورس کی کتابوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہم ایک ریسرچ کی نئی دنیا بسائیں گے۔ یہاں ہم نے نہ صرف اپنے ادارے اور یہاں آنے والے ریسورس پرسن سے بہت کچھ سیکھا، بلکہ صوبے کے مختلف کالج سے آئے اپنے ساتھیوں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں ذاتی طور پر یہاں موجود اپنے ساتھی ٹرینیز کی شخصیت اور قابلیت سے بھی متاثر ہوا ہوں۔ کسی کی حاضر جوابی نے مجھے حیران کیا تو کسی کی مسلسل خاموشی نے لاجواب کیا مجھے۔ کسی کی جارحانہ انداز نے میرے اندر جنون پیدا کیا تو کسی کے نرم لہجے نے مجھے صبر کی تلقین کی۔ کسی کی باتوں نے مجھے زندگی کے مشکلات سے آگاہی ملی تو کسی کی باتوں سے مجھے زندگی کی خوبصورتی کا علم ہوا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی کمی کا اندازہ بھی ہے جو ہمیں اسی ٹریننگ سے پتہ چلا، اور میڈم بھی بار بار میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ آخر میں تمام مہمانان گرامی کے ساتھ ساتھ بیکٹ ادارے کے تمام افراد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں ایک گھر سا ماحول مہیا کیا۔ خاص کر اپنی میڈم صاحبہ کا شکر گزار ہوں جو کبھی کبھی ہمیں مکمل استانی لگیں تو کبھی کبھی شفیق دوست۔ میڈم نے ہماری مکمل رہنمائی کی اور قدم قدم پر ہماری حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ایٹ دا لاسٹ، چونکہ ایک ٹریننگ کا اسٹینڈرڈ ہے ایک اچھی ٹریننگ کا کہ جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو تو اس کی سرٹیفکیشن بھی ہونی چاہیے، تو یہ اکیڈمی اس اسٹینڈرڈ کو بھی میٹ کرتی ہے۔ کومل شوکت، نیلا غلام نبی، ڈیرہ یار کے تعلق، محمد عیسیٰ تربہ سے تعلق، عام حسین اواران سے، روڈ کوئٹہ سے، محمد ہاشم استا محمد کامرس کالج کی سے تعلق۔ اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ڈائریکٹر کالجز باکس کوئٹہ آنو سی پی سے، ہماری کواری روڈ میں یاسمین، مس یاسمین اختر کوئٹہ کیمپ، تھینک یو باؤ خان صاحب۔ مس ہاجرہ پنجگور سے خانوزائی، مس کینا آواز کواری روڈ کوئٹہ، مس رقیہ جہانگیر ذوب، معروف مینگل سلائٹن کوئٹہ، مس سمینہ علی کوئٹہ کینٹ، مس تابندہ مقبول
लोरलाई, सारा खान चमन, शबाना मोहम्मद खैर कोयटा कैंट, मिस महविश चौधरी कोयटा कैंट, मिस सैमा इकबाल, थैंक यू सर, मिस समीना मैंगल खुजदार, मिस गुलश्ता हसन पशीन, मिस जरीना बीबी मुसाखैल, मिस सोनिया महबूब सीबी, मिस वही, मिस मालिद सफदर सीपी, मिस जैनब कलात, मिस उज़मा इरम क्वारी रोड बरूरी रोड कोयटा, मिस सितारा गुल क्वारी रोड, मिस सादिया इलाई सीपी, मिस वानिया तार फिजिकल एजुकेशन कोयटा, थैंक यू सर। जी वानिया क्या अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस बदरुन्निसा कोयटा कैंट, मिस सीमा क्लास से, मिस रीना ज़हरी दालमंदीन, लाल बीबी केच से, मिस नादिया कोयटा कैंट, मिस तबस्सुम लाल खानोजाई से, मिस सानिया लतीफ़ केच, लतीफ़, मिस महमूदा खानोजाई, खतीजा इब्राहिम केच, शास्ता हमायूं जाफर मुसाखैल। सर कुछ सर्टिफिकेट स्पेशल हम रखते हैं और वो फर्स्ट डे हम अपने पार्टिसिपेंट को बता रहे होते हैं। जैसे इनकी फर्स्ट डे एंट्री होती है तो ब्रीफिंग में हम इनको कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए बताते हैं कि जी कौन और चूँकि मैंने पहले कहा कि सारे पार्टिसिपेंट की पार्टिसिपेशन परफॉर्मेंस A1 रहती है।